السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد کی طاقت، نماز تہجد کے افضل وقت، آنکھ کیسے کھلے گی؟ اللہ نماز تہجد کی توفیق کس کو عطا فرماتا ہے؟ نماز تہجد کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ ناظرین مکمل ویڈیو دیکھیں، بہت دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ہونے والی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ انس بن حکیم کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ جب تم اپنے شہر والوں کے پاس پہنچو تو ان کو بتاؤ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، مسلمان بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہوگی۔ اگر اس نے اسے کامل طریقے سے ادا کی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کہا جائے گا کہ دیکھو کیا اس کے پاس کچھ نفل ہے۔ اگر اس کے پاس نفل نمازیں ہوں گی تو اس سے فرض میں کمی پوری کی جائے گی، پھر باقی دوسرے فرائض اعمال کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ۔ ناظرین 70 نفل ایک فرض کے برابر تولے جائیں گے۔ 70 نفل ایک فرض کے برابر، یعنی جس بندے کے ذمہ فرض نماز قضا ہے وہ اگر 70 نفل پڑھتا ہے تو سمجھو اس نے ایک فرض ادا کیا، تو اس طرح فرض نمازوں کی کمی پوری کی جائے گی۔ اب جس کی فرض نماز مکمل ہوگی اور وہ نفل نماز یعنی نماز تہجد ادا کرتا ہے تو اسے ڈبل ثواب ملتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب بندہ فرائض واجبات ادا کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اس کو قرب الہی حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب بندے کو قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے پھر مقام کیا ملتا ہے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور پھر وہ مجھ سے جو بھی دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نماز تہجد کی طاقت۔ ناظرین ایک تو یہ پتہ چلا کہ نماز تہجد پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، اور دوسرا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے نماز، وضو کرنے کی چیزیں، آپ کا عصا مبارک، یہ اٹھا کر ساتھ ساتھ چلنا تاکہ جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی ضرورت پڑ جائے تو میں پیش کر دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت کو قبول کیا اور فرمایا، مانگ ربیہ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جس طرح دنیا میں آپ کی صحبت ملی ہے اسی طرح جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیہ زیادہ نوافل پڑھنے سے میری مدد کرنا، یعنی زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنا، جنت میں میرا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین نوافل نماز پڑھنے سے قرب الہی اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حاصل ہوتے ہیں۔ اب نوافل مکروہ اوقات کے علاوہ جب دل کرے پڑھیں۔ مکروہ اوقات 3 ہیں: طلوع آفتاب، جب سورج نکلے، زوال آفتاب، غروب آفتاب۔ ان 3 اوقات کے علاوہ اب جب چاہیں نفل نماز ادا کریں، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد۔ اسی طرح نماز چاشت جو سورج طلوع ہونے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح نماز اشراق جو طلوع آفتاب کے 10 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے۔ لیکن جو نماز تہجد کی فضیلت و اہمیت اور طاقت ہے کسی نفل نماز کی نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تہجد کی نماز میں تو یہاں تک فضیلت آئی ہے کہ جو بندہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تہجد کی نماز ادا کرنے والے کے چہرے پر آپ کو نور نظر آئے گا۔ تہجد کے نماز ادا کرنے والے کو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان قلب حاصل
حاصل ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ نماز تہجد کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ پہلی وجہ کہ تہجد کا وہ وقت ہے جس وقت سونا ہوتا ہے ہر انسان نے، کہ انسان اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کر رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ رات اس لیے اتنی فضیلت والی بن گئی، رب تعالیٰ کو اس گھڑی سے اتنا پیار آ گیا، فرمایا جو میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے میرے محبوب کی ولادت کی راتوں کو اٹھ کر عبادت کرے گا، اس کو قرب خداوندی بھی عطا فرماؤں گا۔ وجہ یہ بتلائی کہ آپ جتنی بھی فرض نفل نمازیں ادا کریں اس میں دکھاوا ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے۔ مثلا فجر کی نماز پڑھنے آئے ہیں تو بہت سارے بندے موجود ہیں، اب ان کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو دل میں خیال آ سکتا ہے کہ میں نماز پڑھنے آیا ہوں، لوگ مجھے نمازی کہیں گے، لوگ مجھ سے محبت کریں گے، ظہر کے وقت آؤں گا، اس وقت بھی لوگ مسجد میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی، مغرب و عشاء کی نماز میں ریاکاری کا خدشہ ہے، عبادت ضائع کر دی جائے گی۔ لیکن تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس میں بندہ اٹھ کر عبادت کرتا ہے، کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوتا، صرف خالق کائنات دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ عبادت ضائع نہیں ہوتی کیونکہ بندہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ مالک مولا اگر میں نے دنیا کو دکھانا ہوتا تو میں اس وقت نہ اٹھتا، اب تو کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، میں تیری بارگاہ میں جھکا ہوں، تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ مجھ سے تو راضی ہو جا۔ تو تہجد کی نماز کو جو فضیلت حاصل ہے وہ فضیلتوں میں ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں دنیا سو رہی ہوتی ہے اور بندہ اٹھ کر رب کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوتا ہے تو یار وہ منظر کیا منظر ہوگا جب بندہ رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر اپنا وہ سر جس کو اونچا کرنے کے لیے ساری زندگی محنت و مشقت کرتا ہے اور وہ سر رب کے سامنے سجدے کی حالت میں جھکا دے، اس سے بڑی عاجزی اور انکساری کیا ہو سکتی ہے۔ نماز تہجد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، ہمارے لیے نفل ہے۔ نماز تہجد کون لوگ ادا کرتے ہیں اور کن لوگوں کو اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں؟ ارشاد باری تعالی ہے، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے، سورۃ الزاریات۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں، سورۃ الفرقان۔ ناظرین، نماز تہجد کا افضل وقت آدھی رات کا وقت ہے۔ رات کو سوتے وقت آپ دل میں یہ نیت اور ارادہ کر کے سوئیں کہ نماز تہجد کے لیے بیدار ہونا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی آنکھ خود کھل جائے گی انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو اجر و ثواب کی نیت سے آگے شیئر کیجیے۔